بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. کلاس 10th. بیٹا آج اردو کا جو ہم لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان. چونکہ ہم حصہ نثر میں سے پڑھ رہے ہیں اور حصہ نثر میں سے دوسرا سبق، پہلا سبق مرزا محمد سعید کا ہے جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب دوسرا سبق جو ہے وہ کس کا ہے؟ سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور اس سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. تو بیٹا سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان. نظریہ کسے کہتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نظریہ. نظریہ پاکستان یعنی پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا، پاکستان بنانے کی جو سوچ تھی، پاکستان بنانے کا جو پروگرام تھا، یہ کیوں وجود میں آیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی چیز کو سمجھنا، اسی کو پڑھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظریہ پاکستان. پاکستان بنانے کا جو خیال مسلمانوں کے ذہن میں آیا، اسی خیال کو، اسی پروگرام کو کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں جہاں پر اسلامی اصولوں کو آزمایا جا سکے، اسلامی اصولوں پر عمل کیا جا سکے، یہ سوچ، یہی نظریہ پاکستان کہلاتی ہے. پاکستان بنانے کی سوچ ہی، پاکستان بنانے کی فکر ہی نظریہ پاکستان کہلاتی ہے. لیکن ہم اس کا پس منظر پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جس کے باعث مسلمانوں کو یہ خیال پیدا کرنا پڑا، یہ سوچ بنانی پڑی کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کریں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. تو بیٹا ہم دیکھتے ہیں اس کا پس منظر. تو اس کے پس منظر میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم قوم جب سے بھی وجود میں آئی ہے، جب سے بھی مذہب اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز جب سے ہوا اسی وقت سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور اسی دن سے لے کر قیامت تک مسلمان ہمیشہ صبر، تحمل، عدل اور انصاف اور اس کے علاوہ جو بھی آفاقی اسلام کے اصول ہیں ان اصولوں پر صحیح طور پر عمل پیرا رہے گا. یہ اسلام کے وہ آفاقی اصول ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے اندر موجود نہیں ہیں. تو مسلمانوں نے ہمیشہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک مسلمان ہمیشہ عدل، انصاف اور رواداری، باہمی تعاون، ہمدردی کے جذبات کو قائم رکھیں گے. اسلام کا یہ شیوا ہے. پہلے دن سے ہی مسلمانوں نے بہادری، جرأت، عدل، انصاف، ہمدردی جیسے سنہری اصولوں کو اختیار کیا. ہاں، جب بھی مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، جب بھی مسلمانوں کے مذہب پر کسی نے حملہ کیا ہے تو پھر مسلمانوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. یہی کچھ کوشش تھی. تقریباً 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کی انہی اوصاف کی بدولت، مسلمانوں کے کردار کی بدولت آہستہ آہستہ ہندو جو ہے مسلمان ہوتے گئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور تقریباً 1000 سال تک مسلمان پورے ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے ہیں. 712 عیسوی سے لے کر تقریباً 1857 عیسوی تک مسلمان اس علاقے پر، ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، قابض رہے ہیں. لیکن اس کے بعد تقریباً 1857 سے لے کر 1947 تک پھر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. تو پھر 1947 میں مسلمانوں کی کوششوں کے باعث، مسلمان لیڈروں، زعماء کی کوششوں کے باعث، مسلم لیگ کی کوششوں کے باعث اور خاص طور پر علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی شخصیات کی کوششوں کے باعث پاکستان جیسا ملک وجود میں آیا. تو یہ پس منظر ہے بیٹا. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو شیوا بنایا. آج کے سبق کا جو سب سے پہلا اہم نقطہ ہے ہمارا وہ یہ ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو شیوا بنایا ہے. کیونکہ مسلمان مذہب اسلام جو ہے، مسلمان جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ مذہب مسلمانوں کو ہمیشہ ہمدردی، تعاون، عدل، انصاف، صبر، شکر جیسی اچھے اوصاف سے روشناس کراتا ہے اور انہی اوصاف کو اختیار کرنے کی ترغیب کرتا ہے.
تو مسلمان دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون ہمدردی کی زندگی بسر کرتے رہی ہے، لیکن جب دوسرے مذاہب کے پیروکاروں نے مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو پھر مسلمان میدان میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا کیا ہے؟ پس منظر میں ہم پڑھ رہے ہیں بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندو کا عمل دخل۔ جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت میں ایک ایسا حکمران گزرا ہے جو بہت بڑا عیش پرست تھا۔ ہندوستان کا ایک مغل حکمران جس کا نام کیا ہے؟ جلال الدین اکبر۔ تو جلال الدین اکبر کی بے جا رواداری، لوگوں کے ساتھ خصوصی رعایت کرنا، اس کے بعد مسلم برے صغیر کی ہندوستان کی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل، یہ بھی وجہ تھی جس سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ بادشاہ اکبر بے جا رواداری کا عادی ہو گیا اور ملک کی سیاست میں ہندو کا عمل دخل شروع ہو گیا، یہ وجہ تھی۔ اور ایک وجہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے، مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے، ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بادشاہ اکبر نے ہندو کو کچھ آزادی دے دی تھی اور اپنی کابینہ میں، اپنی دربار میں کچھ ایسے مشیر وزیر ہندو مذہب سے بنا رکھے تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ہندو مذہب کو غالب کیا جائے اور مذہب اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے ایسی رسومات پیدا کر دی جس کے باعث مسلمانوں کی اپنی مذہبی آزادی جو ہے، ان کی اپنی ثقافت، ان کی اپنی تہذیب اور مذہبی رجحانات مسلمانوں کے ختم ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندو کے عمل دخل کی وجہ سے دینی معاملات میں مسلمانوں کی آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ مسلمان مذہبی طور پر بھی کمزور ہونے لگے اور ان کی آزادی ختم ہونے لگی، تو اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، ایسی حالت میں اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی پہچان برقرار رکھنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جن کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ مجدد الفسانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس نے اسلام کے اصولوں کو ایک نئے سرے سے وجود عطا کیا۔ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مجدد الفسانی۔ مجدد کا مطلب تجدید کرنے والے، الفسانی دوسری صدی میں، یعنی 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد جس شخصیت نے مذہب اسلام کی احیاء کی، مذہب اسلام کی بقا قائم کی، تو وہ شخصیت ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی۔ کب پیدا ہوئے؟ شیخ احمد سرہندی 1564 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1624 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو مجدد الفسانی نے مسلمانوں کے دینی معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کے اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے بادشاہ جلال الدین اکبر سے اور جہانگیر سے بھی ٹکرا گئے۔ اکبر کے بعد جہانگیر ہندوستان کا حکمران بنا، تو مجدد الفسانی نے اسلام کے سنہری اصولوں کو روشناس کرایا جن پر ہندو مذہب کی چھاپ غالب آنے والی تھی، ان کو دوبارہ اس مذہب اسلام کے سنہری اصولوں کو روشناس کرایا، لوگوں کو ان اصولوں سے واقف کرایا۔ تو اسی کے باعث جہانگیر نے مجدد الفسانی کو قید و بند کی سختیوں سے واسطہ
سر سید مجدد الفسانی کی ایسی شخصیت کو بھی جہانگیر کے زمانے میں قید و بند جیسی سختیاں بھی جھیلنا پڑی، برداشت کرنا پڑی۔ تو جہانگیر کے زمانے میں مجدد الفسانی نے قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اس کا بیٹا دین کا خادم بنا۔ مجدد الفسانی کی خدمات کے باعث، ان کی قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنے کے باعث شاہ جہاں، جہانگیر کے بعد جو حکمران بنا شاہ جہاں، اور اس شاہ جہاں کا بیٹا جو ہے وہ دین کا بہت بڑا خادم تھا، دین کا داعی تھا۔ مجدد الفسانی کی کوششوں کے باعث شاہ جہاں اور اس کا بیٹا، یعنی مغلیہ سلطنت کا جو حکمران شاہ جہاں ہے اور اس کا جو بیٹا ہے، وہ دین کے پیشوا تھے، دین کے خادم تھے، مذہب اسلام کی پرچار کرنے والے تھے۔ اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹوں کی باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اب مغلیہ سلطنت جو مسلمان ہندوستان میں ایک مشہور سلطنت تصور کی جاتی تھی، اس کا زوال کس وجہ سے ہوا؟ اورنگزیب کے بیٹوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں نفرت، نفاق اور کمزوری کی وجہ سے اس سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، ہندو کے کئی گروہوں نے جنم لیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے جو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے، لیکن ہندوستان پر چھا گئے، ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مرہٹوں کی آواز اٹھانے کے بعد، سر اٹھانے کے بعد، ہندو کی کئی گروہوں کے سر اٹھانے کے بعد، پھر بھی دین اسلام کی بقا کی کوششوں کو قائم رکھا گیا اور مغلیہ سلطنت کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی کوشش کے لیے ریاست حیدرآباد کے حکمران میسور ریاست کے حکمران جو ہیں سلطان حیدر علی ہو گئے۔